بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنی دنیا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد جنید اعظم۔ ناظرین اکرام، بہت اہم اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ انکشافات اور حقائق جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک میرا ساتھ دیجیے گا۔ دوستو، امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ انجام کو پہنچی۔ ڈیڈ لائن کے خاتمے سے 24 گھنٹے پہلے ہی امریکی بستر گول کر گئے۔ یہ جنگی تاریخ کا ایسا باب ہے جو وفا نہ ہونے والے وعدوں اور افراتفری میں بھاگ نکلنے جیسی بڑی ناکامیوں کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امریکی اس قدر افراتفری میں تھے کہ اپنے 300 شہریوں کو بھی افغانستان میں بے یار و مددگار چھوڑ کر نکل گئے۔ انخلا کے آخری چند گھنٹے ڈرامائی تھے، جن میں امریکی فوجیوں کو ہم وطنوں کو طیاروں میں سوار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا سامان باندھ کر روانہ ہونا تھا، اور انہی آخری گھنٹوں میں انہیں 2 حملوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں 13 امریکی فوجی مارے گئے اور آخری لمحے تک کسی نئے حملے کا خوف ان کے ذہن پر سوار رہا۔ جنگجوؤں کو رات گئے امریکی فوجیوں کے جانے کے بعد کابل ایئرپورٹ میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جنگ سے تھکی امریکی قوم نے نہ ختم ہونے والی جنگوں سے نجات کے لیے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو چنا اور پھر جو بائیڈن کو لے کر آئے۔ بائیڈن نے جنگ ختم کرنے کا وعدہ نبھایا، لیکن اب اندرون ملک اور بیرون ملک وہ شدید تنقید کی زد میں ہے، اور اس کی وجہ جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ غیر منظم اور افراتفری میں کیا گیا فوجی اور شہری انخلا ہے، جس کی وجہ سے امریکی ساکھ داؤ پر لگ گئی ہے۔ اور لوگ سابق وزیر خارجہ ہینری کسنجر کو یاد کر رہے ہیں، جنہوں نے ایک بار کہا تھا امریکہ کا دشمن ہونا خطرناک لیکن امریکہ کا دوست ہونا مہلک ہے۔ امریکی انخلا کے بعد کئی اہم سوالات سر اٹھائے کھڑے ہیں، جن کے جواب آنے والے دنوں میں ہمیں ملیں گے، لیکن اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ ہم بھی چند سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، کیا طالبان کی حکومت تسلیم کر لی جائے گی؟ کیا طالبان حکومت کر پائیں گے؟ کیا افغانستان سے دہشت گرد گروپوں کا خاتمہ ممکن ہوگا؟ کیا دہشت گردی کے خلاف شروع کی گئی جنگ بھی انجام کو پہنچے گی؟ کیا امریکہ کا قائدانہ کردار جاری رہے گا؟ امریکی صدر جو بائیڈن کو افراتفری میں کیے انخلا کا کیا بھگتان کرنا پڑ سکتا ہے؟ خطے کی سیاست میں علاقائی ملکوں کا کردار کیا ہوگا؟ ناظرین، سب سے پہلا سوال طالبان کی حکومت کو تسلیم کیے جانے کا ہے۔ افغان طالبان نے اب تک حکومت کا باضابطہ اعلان نہیں کیا، اور آخری امریکی فوجی کی موجودگی تک یہ اعلان مؤخر رکھا گیا تھا۔ تاہم اس کی وجہ بین الاقوامی سطح پر ہونے والے مذاکرات اور ان کے نتائج ہیں۔ یہ مذاکرات نیو یارک اور دوحہ میں ہو رہے ہیں۔ G7 ممالک طالبان کی حکومت کو تسلیم کیے جانے کے حوالے سے منگل کو ترکی، قطر اور نیٹو کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اس اجلاس اور امریکی انخلا کی تکمیل سے پہلے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں طالبان پر زور دیا گیا کہ امریکہ کے فوجی انخلا کے بعد وہ لوگوں کو افغانستان سے باہر جانے کی اجازت دینے کا عہد پورا کریں۔ تاہم چین اور روس نے یہ کہتے ہوئے قرارداد کی حمایت کرنے سے انکار کیا کہ یہ بات امریکہ کی جانب سے غیر منظم روانگی کے الزام سے دھیان ہٹانے کے مترادف ہے۔ فرانس نے برطانیہ اور امریکہ سے مل کر یہ قرارداد پیش کی تھی۔ قرارداد میں انسانی بنیاد پر امداد جاری کرنے، انسانی حقوق کی سربلندی کو یقینی بنانے اور انسداد دہشت گردی کے اقدامات کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا۔ G7 ممالک کے ترکی، قطر اور نیٹو کے اجلاس میں بھی یہی مطالبات دہرائے گئے۔ ناظرین، اس قرارداد سے واضح ہو رہا ہے کہ طالبان کی حکومت تسلیم کیے جانے کے لیے ایک روڈ میپ دے دیا گیا ہے، جو 3 مرحلوں یا شرائط پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ افغانستان سے افغانوں اور تمام غیر ملکیوں کی محفوظ اور منظم طریقے سے واپسی یقینی بنائے جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکی واپسی کے لیے دی گئی 31 اگست کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی مستقبل میں یہ واپسی یقینی بنائی جائے۔ دوسرا مرحلہ خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے انسانی حقوق کو یقینی بناتے ہوئے افغانستان میں انسانی امداد کی اجازت دی جائے، بات چیت کے ذریعے سیاسی سمجھوتے پر پہنچا جائے اور تمام افغانوں کی نمائندہ حکومت بنائی جائے، جس میں خواتین کی نمائندگی بھی ہو۔ پچھلے 20 برس میں ہونے والی پیش رفت کو لپیٹا نہ جائے۔ تیسرا مرحلہ
ناظرین، تیسرا مرحلہ، افغان طالبان اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا ملک کسی دوسرے ملک پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ دہشت گردوں کو پناہ یا تربیت اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں معاونت نہیں دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں افغانوں اور غیر ملکیوں کے لیے ملک چھوڑنے میں سہولت کی خاطر کابل میں محفوظ زون کا مطالبہ بھی شامل تھا، لیکن روس اور چین کی مخالفت کے بعد اسے نکال دیا گیا، کیونکہ اس نکتے کی وجہ سے ویٹو کا ڈر موجود تھا۔ اس کا ذکر روس کے مندوب نے کیا اور کہا کہ محفوظ راستے کی بات کرتے ہوئے افغانستان سے برین ڈرین کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا اور افغانستان کے معاشی مسائل کی طرف بھی توجہ نہیں دی گئی۔ امریکہ نے افغان سینٹرل بینک کے اثاثے منجمد کیے ہیں، جس کے انسانی زندگیوں پر اثرات کا بھی کوئی ذکر نہیں کر رہا۔ روس کے مندوب نے کہا ہے کہ اس قرارداد میں علاقے کے ملکوں کے لیے دہشت گردی کے خطرات پر بھی کوئی بات نہیں کی گئی۔ چین نے بھی امریکی قرارداد کو سپورٹ نہیں کیا۔ دونوں ملک امریکہ کی روانگی سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنا چاہتے ہیں اور دونوں ملکوں کے لیے سیکیورٹی مسائل بھی ہیں۔ روس افغان مسئلے میں خود کو ایک مصالحت کار کے روپ میں پیش کر رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے حال ہی میں امریکہ اور مغربی ملکوں کی طرف سے افغانستان میں جمہوریت کے قیام کی کوششوں کا بھی مذاق اڑایا تھا۔ انہوں نے اینجلا مارکل سے مذاکرات کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ مغرب کے سیاستدان اب اس بات کو سمجھنے لگے ہیں کہ اجنبی سیاسی نظام کو دوسرے ملکوں پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے فوری بعد روس کے صدر متحرک ہوئے اور خطے کے ملکوں سے فون پر رابطے کیے اور دنیا کو جتانے کی کوشش کی کہ وہ امریکہ کی ہزیمت کے بعد قیادت کے قابل ہیں۔ روس نے دوسرے ملکوں کے برعکس سفارت خانہ بھی خالی نہ کیا اور شہریوں کو نکالنے کے لیے بھی بے چینی نہ دکھائی، بلکہ معمول کی سرگرمیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ ناظرین، دراصل روس ایک عرصے سے طالبان کو اقتدار میں واپس آتا دیکھ رہا تھا اور اس کی تیاری میں تھا اور پچھلے 7 سال سے طالبان قیادت کے ساتھ بھرپور رابطوں میں تھا۔ جیسے بین الافغان مذاکرات کے لیے روس نے ماسکو میں بندوبست کیا۔ طالبان کو دہشت گرد گروپ قرار دینے کے باوجود ان کی قیادت کو ماسکو میں پروٹوکول ملتا رہا۔ اب روس کئی برسوں سے کی گئی محنت کا پھل وصول کرنے کی کوشش میں ہے۔ روس خطے میں اثر و رسوخ گہرا کرنا چاہتا ہے۔ اگست کے اوائل میں ہی طالبان کی پیش قدمی دیکھ کر روس نے ہمسایہ ملکوں ازبکستان، تاجکستان اور چین کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقیں کی اور یوں روس نے وسطی ایشیا میں خود کو سب کا محافظ ہونے کا یقین دلا دیا۔ روس امریکی انخلا کو خطے میں واشنگٹن کے کم ہوتے اثر و رسوخ سے تعبیر کرتا ہے۔ اور ناظرین، ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ روس کس قدر کامیاب رہتا ہے، لیکن افغانستان کا سیاسی تصفیہ ماسکو میں ہوتا نظر آتا ہے اور ابھی تک روس اس مسئلے میں بڑا کھلاڑی بن کر ابھرا ہے۔ چین بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے اشارے پہلے ہی دے رہا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے امریکی ہم منصب سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی برادری نئے طالبان حکومت کے معاملات چلانے میں رہنمائی کرے، کیونکہ امریکہ کا جلد بازی میں انخلا افغانستان میں دہشت گردوں کو منظم ہونے کا موقع دے سکتا ہے۔ ان حالات میں یہ تو واضح ہو گیا کہ اگر طالبان نے پچھلے دور کی غلطیاں نہ دہرائیں تو انہیں اس بار بین الاقوامی برادری تسلیم کر کے حکومت کرنے اور ملک چلانے کا موقع دے۔ تو ناظرین، کیا طالبان حکومت کر پائیں گے؟ یہ اہم اور مشکل سوال ہے۔ طالبان کے پاس جنگ اور اب سفارت کاری کا تجربہ تو ہے، لیکن نظام حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ طالبان کے مقامی کمانڈرز کبھی بھی وقتی جذبات میں کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جو انہیں دنیا میں کسی نئے تنازع کا شکار بنا سکتا ہے۔ گورننس کے علاوہ معیشت کی بھی مسائل ان کے سامنے ہیں۔ امریکہ زر مبادلہ ذخائر منجمد کر چکا ہے، دنیا بھی پابندیاں عائد کیے ہوئے ہے۔ طالبان معاشی بندوبست کا بھی تجربہ نہیں رکھتے، لیکن ان کے ساتھ بڑا مسئلہ سیکیورٹی کا ہے۔ طالبان نے گوریلا جنگ کے ذریعے امریکی سرپرستی میں بننے والی حکومت اور غیر ملکی طاقتوں کو منمانی نہیں کرنے دی اور امریکی اتحاد کو نامراد لوٹنا پڑا۔ اب داعش کی صورت میں انہیں بھی ایسے ہی دشمن کا سامنا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے انخلا مکمل ہونے کا اعلان کیا تو یہ بھی ذکر کیا کہ ان کے اندازے کے مطابق داعش کے 2000 تربیت یافتہ جنگجو افغانستان میں موجود ہیں۔
ایک اور بڑا مسئلہ طالبان کی کامیابی کے بعد یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر سے جہاد کے نام پر بننے والے گروہ یہاں کا رخ کریں گے اور داعش خراسان یعنی افغانستان میں موجود داعش کا دھڑا ان کے لیے پرکشش ہوگا۔ طالبان کو گوریلا جنگ سے نبرد آزما ہونا پڑے گا اور امریکی جنرل میک کنزی کے لفظوں میں طالبان کو اپنا بویا ہوا اب کاٹنا پڑے گا۔ کیا دہشت گردی کے خلاف شروع ہونے والی جنگ انجام کو پہنچ پائے گی؟ تو ناظرین، اس سوال کا جواب امریکی انخلا سے چند گھنٹے پہلے امریکی قیادت میں قائم 83 ملکی اتحاد کے مشترکہ بیان میں چھپا ہے۔ اس بیان میں داعش کو شکست دینے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہم فوجی، انٹیلیجنس، سفارتی، معاشی اور قانون کے نفاذ سمیت قومی قوت کے ذریعے اس ظالمانہ دہشت گرد گروہ کی شکست یقینی بنائیں گے۔ اس مشترکہ بیان سے ایک اور سوال کا جواب مل گیا کہ افغانستان میں جنگ ختم ہوئی ہے لیکن لڑائی باقی ہے۔ ناظرین، کیا امریکہ کا قائدانہ کردار برقرار رہے گا؟ تو دوستو، فوجی انخلا عالمی معاملات میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی نااہلی کے ایک ثبوت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دنیا کی طاقتور ترین فوج 2 خرب خرچ 8.25 لاکھ نفری کے ساتھ 2 دہائیوں تک ایک نئی قوم کی تعمیر کے مشن میں لگی رہی، اور جب امریکیوں نے انخلا کا فیصلہ کیا تو اس کی بنائی نئی قوم کی فوج اور حکومت نے ایک ہفتے میں ہتھیار ڈال دیے۔ یہ تاریخ کا بڑا واقعہ ہے جسے امریکی صدی کے اختتام کے اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ عالمی تسلط میں عارضی دھچکا ہے یا فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے۔ ناظرین، امریکہ کو اس سے پہلے بھی بڑے دھچکے لگ چکے ہیں جہاں امریکہ نے کمزوری دکھائی یا لگا کہ امریکہ کمزور پڑ گیا ہے۔ فی الحال امریکی زوال کی حتمی پیش گوئی شاید نہ کی جا سکے، لیکن پچھلی 2 دہائیوں سے جیو اسٹریٹجک حالات میں بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور جس طرح اس کے عالمی طاقت بننے کے بھی فوری آثار نہیں تھے، لیکن پہلی جنگ عظیم میں اتحادیوں کے ساتھ مل کر سپر پاور بن گیا۔ شاید امریکہ کا زوال بھی اسی طرح اچانک عمل میں آئے۔ امریکہ 2008 کے معاشی بحران کے بعد پہلے جیسا مضبوط نہیں رہا۔ ٹرمپ دور میں اتحادیوں کے ساتھ ہونے والا سلوک اور اب افراتفری میں افغانستان سے امریکی انخلا واشنگٹن کی ساکھ داؤ پر لگا چکا ہے۔ ناظرین، اگلا سوال ہے کہ بائیڈن اس افراتفری میں ہونے والے انخلا کا بھگتان کیا کریں گے؟ تو ناظرین، اگر امریکی صدر کی آخری تقریر کو دیکھا جائے تو اس کے 2 واضح پیغام تھے۔ پہلا یہ کہ مجھے ان حقائق پر بہت دکھ ہوا ہے جن کا ہمیں اب سامنا ہے، لیکن مجھے افغانستان میں امریکہ کی جنگ ختم کرنے کے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ صدر بائیڈن کی مقبولیت پہلی بار 50% سے کم پر آئی ہے۔ ریپبلکنز کے علاوہ ساتھی ڈیموکریٹس بھی مطمئن نظر نہیں آتے۔ بائیڈن کا خیال ہے کہ ووٹر ان کے بڑے ترقیاتی پیکج پر دھیان دیں گے اور امریکہ کی تعمیر نو کے نعرے پر توجہ دیں گے۔ یہ درست ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی کے معاملات پر زیادہ دلچسپی نہیں دکھاتے، لیکن جہاں امریکی خطرے میں ہوں اور اس مسئلے پر خوب تشخیر بھی کی گئی ہو تو معاملہ الٹ جاتا ہے۔ اس بار تو 300 امریکیوں کو طالبان کے خطرے میں چھوڑ کر کمانڈر ان چیف مشن ادھورا چھوڑ گیا ہے۔ بائیڈن ٹیم کا خیال ہے کہ جب تک اگلا الیکشن ہوگا ووٹر کے ذہن سے افغانستان نکل جائے گا اور ان کی کرونا پالیسی اور ترقیاتی پیکج سب کے سامنے ہوگا۔ بائیڈن نے بڑا جوا کھیلا ہے اور اس کا نتیجہ اگلے الیکشن میں ہی سامنے آئے گا، لیکن سیاست میں کچھ حتمی نہیں ہوتا، اور اگر افغانستان آنے والے برسوں میں دوبارہ مسئلہ بن کر ابھرا تو بائیڈن یہ جوا ہار بھی سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ خطے میں علاقائی طاقتوں کا کردار کیا ہوگا؟ تو ناظرین، اس کا کچھ جواب تو ابتدائی حصے میں روس اور چین کے کردار کے حوالے سے زیر بحث آ گیا ہے، لیکن ترکی، قطر اور عرب امارات بھی اہم کھلاڑی بن کر ابھرے ہیں۔ ترکی نے قطر کے ساتھ مل کر طالبان کے ساتھ کابل ایئرپورٹ کے حوالے سے ایک معاہدہ تیار کر لیا ہے اور اس پر دستخط ہونا باقی ہیں۔ ترکی اور قطر مل کر کابل ایئرپورٹ چلائیں گے، لیکن اس سے پہلے انہیں طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کا اعلان کرنا ہے۔ ترکی اگر اس معاہدے پر دستخط کرتا ہے تو یہ طالبان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن سکتا ہے، اور افغانستان میں اس کا کردار سب سے اہم ہو جائے گا۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے مشن میں قطر سب سے بڑا کھلاڑی بن کر ابھرا ہے۔ اس نے امریکی انخلا میں مدد دی کیونکہ طالبان قیادت اس کی مہمان تھی، اور دونوں فریقین کے ساتھ قطر کے اچھے مراسم ہیں۔
قطر نے افغانستان کے کھلاڑیوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد کو طالبان کی چیک پوسٹوں سے گزار کر ایئرپورٹ پہنچایا۔ انخلاء کے دوران بڑی تعداد میں افغانوں اور دیگر قوموں کی مہمان نوازی کی۔ دنیا بھر کے لیڈر قطر کی کوششوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور اس کے صلے میں امریکہ G7 اور نیٹو اجلاس میں قطر اور ترکی دونوں کو شامل کر رہا ہے اور خطے کے دیگر ملک اس اجلاس سے باہر ہیں۔ مزید کیا ہوگا آنے والا وقت بہتر بتائے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔